Hello GPT, how are you? Hey, I'm doing really well. Thanks for asking. How about you? Everything going smoothly on your end? सो आज हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो क्या आप रेडी हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप मुझे बताएँ कि आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं और फिर हम उस पर गहराई से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन। ज़बरदस्त! ये वाक़ई एक बहुत अहम और दिलचस्प मौज़ू है। तो आप किस तरह से शुरू करना चाहते हैं? क्या आप बुनियादी उसूलों से आगाज़ करना चाहते हैं या किसी ख़ास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर फ़ोकस करना चाहते हैं? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन कि आपके ख्याल में पर्सनल ब्रांडिंग क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज़ाती ब्रांडिंग असल में आपकी ऑनलाइन या ऑफ़लाइन शिनाख्त है, यानी लोग आपको किस ख़ास अंदाज़, महारत या इक़दार के साथ पहचानते हैं। ये इसलिए अहम है क्योंकि ये आपके एतबार, आपके असर व रसूख़ और आपके मौक़े को बढ़ाने में मदद देता है, ख़ास तौर पर जब आप किसी करियर में या बिज़नेस में आगे बढ़ना चाह रहे हो। ओके, आई अंडरस्टैंड एंड सेकंड क्वेश्चन इज एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए पहला जो स्टेप है वो क्या हो सकता है आपके ख्याल में? ये बहुत अहम है कि आप अपनी शिनाख्त को वाज़ेह करें। यानी सबसे पहला कदम ये है कि आप अपने वैल्यूज़, अपने माहिरा के शोबे और अपने ऑडियंस को अच्छी तरह समझें। उसके बाद आप एक वाज़ेह पैगाम या निश तश्कील दें और उसे कंसिस्टेंटली हर प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर करें, ताकि लोग आपको पहचान सकें और आपका एतमाद बढ़ सके। सो ओके एंड थर्ड क्वेश्चन कि हमें जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी है वो कैसे फाइंड आउट करनी है? हमारी जो नीश है वो हमें किस तरह से फाइंड करनी है? तो इसके लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? ये एक बड़ा अहम अमल है। सबसे पहले आप अपनी दिलचस्पियाँ और अपनी ताकतों को लिख लें, फिर मार्केट में मौजूद खाली जगह या ज़रूरतों को देखें। अपने तजुर्बात और दूसरों के साथ बातचीत से भी आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ में मुनफ़रिद हैं। आखिर में बार-बार तजुर्बा करें और अपनी शिनाख्त को एडजस्ट करते जाएँ। ओके, तो हमें क्योंकि अगर हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें रिसर्च की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। सो इसके अंदर आपके अकॉर्डिंग कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हैं? बिल्कुल, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर लिंक्डइन एक बहुत ताकतवर प्लेटफ़ॉर्म है प्रोफ़ेशनल ब्रांडिंग के लिए। इंस्टाग्राम तख्लीकी ब्रांड्स के लिए बहुत अच्छा है और ट्विटर या एक्स आपके ख़यालात और सोच को शेयर करने के लिए मुफ़ीद है। आपको अपनी ऑडियंस के मुताबिक प्लेटफ़ॉर्म मुंतखब करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड किया जा सकता है जिसके ज़रिए से हम उन्हें बेहतर अपनी जो ब्रांडिंग है वो अच्छे अंदाज में पेश कर सकें? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप अपनी मौजूदा नेटवर्क से शुरू कर सकते हैं, यानी जो लोग आपके साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनकी डेटा देखें। फिर सर्वे या पोल्स करें ताकि आप जान सकें कि उनकी दिलचस्पियाँ क्या हैं। अपनी पोस्ट्स की एनालिटिक्स देखें, कौन-सी पोस्ट्स पर ज़्यादा एंगेजमेंट है और आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ऑडियंस को बेहतर समझते जाएँ, ताकि आप उनके लिए और ज़्यादा मुतल्लिक़ा मवाद फ़राहम कर सकें। ओके, आई अंडरस्टैंड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इसमें कंटेंट क्रिएशन ही वो सबसे पहला स्टेप है जो हमें स्टार्ट करना होगा। सो कंटेंट जी बिल्कुल, कंटेंट क्रिएशन बहुत मरकज़ी किरदार अदा करती है। सबसे अहम बात ये है कि आपका कंटेंट कंसिस्टेंट हो, यानी बाकायदगी से पोस्ट करें। दूसरी बात ये है कि वो वैल्यू फ़राहम करे, आपके तजुर्बात, मालूमात या मुनफ़रिद नुक्ता नज़र पेश करे। साथ ही आपका टोन और अंदाज़ आपकी शिनाख्त के मुताबिक हो, ताकि लोग आपको पहचान सकें और जुड़े रहें। ओके, आई अंडरस्टैंड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आप किस तरह से वैल्यूएबल और इंगेजिंग कंटेंट बना सकते हैं? इसके लिए आप क्या टिप्स देंगे मुझे? ये एक ज़बरदस्त सवाल है। सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस की ज़रूरियात और मसाइल को समझें, फिर उनके मुताबिक हल या आइडियाज़ फ़राहम करें। कहानी सुनाने का भी अंदाज़ अपनाएँ, विजुअल्स का इस्तेमाल करें और हमेशा ऑडियंस के सवालात और तबस्सुरों का जवाब दें। इससे आपका कंटेंट ज़्यादा एंगेजिंग और काबिल भरोसा बनता है। सो ज़बरदस्त एंड
نیکسٹ کویشچن از کہ پرسنل برانڈنگ میں ہمیں اپنا پرسنل برانڈ بنانے میں نیٹورکنگ جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ذرا اس پر تھوڑی سی ڈیپلی ڈسکس کریں۔ یہ بالکل بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ نیٹ ورکنگ سے آپ نئے مواقع حاصل کرتے ہیں، آپ کی پہنچ بڑھتی ہے اور آپ دوسرے لوگوں کے ذریعے مزید آڈینس تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب آپ انڈسٹری کے لوگوں سے جڑتے ہیں تو آپ کو اعتماد ملتا ہے، آپ کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کے برانڈ کو ساکھ ملتی ہے۔ اس لیے نیٹ ورکنگ آپ کے ذاتی برانڈ کے لیے ایک بہت طاقتور ٹول ہے جو آپ کی پہچان کو بڑھاتا ہے اور اسے ایک گہرے اثر کے ساتھ قائم رکھتا ہے۔ اوکے، اس کے علاوہ مجھے پریکٹیکل کچھ اسٹیپس بتائیں کہ مجھے وہ کون سے اسٹیپس ہیں جن کو ابھی اٹھانا ہوگا جو کہ مجھے لانگ ٹرم میں بہت بینیفٹ دے سکتے ہیں۔ بالکل، سب سے پہلے ایک واضح برانڈ سٹیٹمنٹ تیار کریں جو آپ کی شناخت کو بیان کرے۔ پھر ایک کنسسٹنٹ پوسٹنگ شیڈیول بنائیں، یعنی باقاعدگی سے مواد شیئر کریں۔ نیٹ ورکنگ کے لیے انڈسٹری ایونٹس میں شرکت کریں اور پروفیشنل گروپس میں شامل ہوں۔ آخر میں اپنے نتائج کا تجزیہ کریں، یعنی دیکھیں کہ کون سا مواد اچھا کام کر رہا ہے اور اسی کے مطابق اپنی حکمت عملی کو بہتر کرتے جائیں۔ اوکے، انڈرسٹینڈ اینڈ نیکسٹ کویشچن از کہ آن لائن ریپوٹیشن کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے پرسنل برانڈنگ کے اندر؟ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی آن لائن ریپوٹیشن پر مسلسل نظر رکھیں۔ اپنے نام سے سرچ کریں، دیکھیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور مثبت تبصروں کا جواب دیں۔ اگر منفی فیڈ بیک ہو تو پروفیشنل انداز میں اس کا حل تلاش کریں۔ اپنی پروفائلز کو اپڈیٹ رکھیں اور ہمیشہ شفاف اور ایماندار رہیں تاکہ آپ کا اعتماد اور ساکھ قائم رہے۔ اوکے، اس کے اندر پرسنل برانڈ کے لیے جو ویژولس ہیں، پروفائلز، ڈیزائن، پکچرز، یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، یہ کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں؟ سو اس پر ذرا ڈسکس کریں۔ یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ کی مصری شناخت ہی آپ کا پہلا تاثر بنتی ہے۔ ایک متوازن اور پیشہ ورانہ پروفائل فوٹو، ایک مستقل رنگ اور ڈیزائن سکیم اور آپ کی پوسٹ کے لیے ایک خاص انداز، یہ سب آپ کی پہچان کو مضبوط کرتے ہیں۔ لوگ بصری چیزوں سے زیادہ جلدی جڑتے ہیں، اس لیے یہ آپ کے برانڈ کی یادداشت اور پہچان بنانے میں بہت مددگار ہوتے ہیں۔ اوکے، اس کے اندر اتھینٹسٹی کیوں ضروری ہے؟ اس کی کیا امپورٹنٹ ہے؟ اتھینٹسٹی اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگ حقیقی اور سچے لوگوں سے جڑتے ہیں۔ اگر آپ اپنے تجربات اور اقدار کے ساتھ سچے رہیں تو لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ آپ کا تعلق گہرا بناتا ہے، آپ کو زیادہ قابل بھروسہ بناتا ہے اور لوگ آپ کے ساتھ طویل مدتی تعلق قائم رکھتے ہیں۔ تو اتھینٹسٹی میں جو سب سے زیادہ ہمارے پاس جو چیز میٹر کرتی ہے وہ کون سی اسکل ہے جو کہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، جو کہ اتھینٹسٹی میں ہمارے سب سے زیادہ یوز آنے والی ہے؟ میرے خیال سے سب سے اہم سکل ایمانداری اور خود آگاہی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور بغیر کسی بناوٹ کے سچ بولتے ہیں تو آپ کی آواز منفرد اور طاقتور بنتی ہے۔ یہی سچائی آپ کے برانڈ کو دیر پا اعتماد کرتی ہے اور لوگوں کو آپ کی طرف راغب کرتی ہے۔ سو ہم لرننگ کے لیے تاکہ ہم کسی کے ایکسپیرینس سے کچھ لرن کر سکیں، تو اس کے لیے پریکٹیکل ایگزامپلس اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سی مسٹیکس ہیں جو کہ لوگ پرسنل برانڈنگ کے اندر کرتے ہیں اور موسٹلی لوگ یہ وہی کرتے ہیں؟ سو جی ان کو ذرا ڈسکس کریں۔ بالکل، کچھ عام غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ لوگ ایک جیسے پیغام کو ہر پلیٹ فارم پر بلا تخصیص استعمال کرتے ہیں یا پھر صرف اپنی کامیابیوں کو دکھا کر سچائی چھپا لیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ کنسسٹنسی برقرار نہیں رکھتے یا آڈینس کے ساتھ بامقصد انٹریکشن نہیں کرتے۔ یہ سب غلطیاں برانڈ کو کمزور کر دیتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سچائی اور آڈینس کے ساتھ جی جی بتائیں۔ ہاں، ایک اور عام غلطی یہ ہے کہ لوگ اپنی آڈینس کو صحیح طریقے سے سلیکٹ نہیں کرتے، یعنی وہ ہر کسی کو اپنا برانڈ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس کے بجائے آپ کو ایک مخصوص آڈینس کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کے مسائل کو سمجھنا چاہیے اور پھر اسی حساب سے اپنی بات کو شکل دینا چاہیے. اسی طرح آپ کا برانڈ زیادہ گہرا اثر چھوڑے گا. تو اب نیکسٹ جو میرا آپ سے کویشچن ہے وہ یہ کہ وہ بہت ہی انٹرسٹڈ بھی ہے کہ ساری باتوں پر سائڈ پر کیا جائے تو جو ہمارا جو ویژن ہے وہ یہی کہ ہم اپنی جو پرسنل برانڈنگ ہے، ہمارے پاس جو آڈینس ہے، جو ہمارے پاس پاپولیشن آ گئی ہے، ہم اس کو مونیٹائز کیسے کر سکتے ہیں، اس کے کون کون سے طریقہ کار ہیں، کون سے اسٹرکچرز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی آڈینس کو مونیٹائز کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم اس پلیٹ فارم کی مونیٹائزیشن پر انحصار کریں. بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے. سب سے پہلے آپ اپنی آڈینس کو پریمیم مواد یا کورسز کے ذریعے سبسکرپشن ماڈل پر لا سکتے ہیں. دوسرا، آپ اسپانسرشپ اور برانڈ پارٹنرشپس کر سکتے ہیں. آپ اپنی پروڈکٹ یا سروس بیچ سکتے ہیں، جیسے مرچنڈائز یا ڈیجیٹل پروڈکٹس، اور آپ اپنی ایکسپرٹیز کی بنیاد پر کنسلٹنگ یا کوچنگ سروسز بھی آفر کر سکتے ہیں. اس طرح آپ اپنے برانڈ کو ڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم سے نکال کر ایک خود مختار بزنس میں تبدیل کر سکتے ہیں. سو اس کے اندر اگر میں کمپٹیشن کی بات کروں ایس ای او کے لحاظ سے، سو سرچ انجن آپٹیمائزیشن پرسنل برانڈنگ کے اندر کتنی امپورٹینس رکھتی ہے؟ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ایس ای او آپ کی رسائی بڑھاتا ہے. جب آپ اپنے مواد کو سرچ انجنس کے لیے بہتر بناتے ہیں تو آپ کی آڈینس خود بخود آپ تک پہنچتی ہے. کی ورڈز کا صحیح استعمال، میٹا ڈسکرپشنز اور باقاعدگی سے بلاگ یا ویڈیوز پوسٹ کرنا، یہ سب آپ کو اوپر رینک کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے آپ کی پہنچ زیادہ مستحکم اور وسیع ہو جاتی ہے. اوکے، انڈرسٹینڈ. اینڈ لاسٹ مائی کویشچن از کہ آپ مجھے بگنر لیول سے پرسنل برانڈنگ کو جی اسٹارٹ کرتے ہوئے آپ مجھے کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ بالکل، آپ بس بنیادی چیزوں سے آغاز کریں. سب سے پہلے اپنی شناخت واضح کریں، اپنے ویلیوز اور مہارتوں کو پہچانیں. پھر ایک سادہ پروفیشنل پروفائل بنائیں، باقاعدگی سے پوسٹ کریں اور چھوٹے چھوٹے اقدامات کریں، جیسے کہ نیٹ ورکنگ، فیڈ بیک لینا اور اپنے مواد کو بہتر بنانا. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی شناخت مضبوط ہوتی جائے گی. اوکے، تھینکس. تو آپ کی ایڈوائسز بہت یوزفل رہیں گی. اینڈ آج کی ہم ڈسکشن کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. اوکے، تھینکس. بالکل، مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اگر آگے بھی آپ کو کسی مشورے یا مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیں. آپ کا دن اچھا گزرے. شکریہ.